الحمدللہ فاطر السماوات والارض وهو اول الاولین و آخر الاخرین خالق الدین بذاتہ وطول سنین وبلد آمین وبالانبیاء واولیاء واصفیاء وملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المرحومین ولعنۃ اللہ علی آلائہم اجمعین من یوم علاوتہم الی یوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا صلوات عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر قدر بزرگان ملت جعفریہ بینتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا اور بالخصوص اپنے بھائی منتظر کا کہ جنہوں نے مجھے سال گزشتہ کی طرح اس سال بھی دعوت خطاب دے کر مجھے سعادت اور شرف عطا فرمائے کہ میں آپ تمام حضرات کے روبرو اس امامت کا تذکرہ کروں کہ جس امامت کو حاصل کرنے کے لیے ابراہیم جیسے نبی کو بھی امتحان دینے پڑے ابراہیم علیہ السلام بڑا تیزی سے آیا ہوں بغیر تمہید کے میرے بھائی نے بھی کچھ گزارشات یہاں کی ہیں اور یہ ہم سب کا ایک شرعی تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جہاں تہذیب زیادہ ضروری ہوا کرتی ہے اس لیے کہ چھڑے معصوم کی مسند پر ایک شعر لکھا ہوا تھا وہ میں تھوڑا سا مسلسل ہونا چاہوں گا آپ سے چھڑے معصوم کی مسند پر ایک شعر لکھا تھا کہ لیس الیتیم قد ماتا والدہ ان الیتیم لیس العلم بلادہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ مر گئے ہیں یتیم وہ ہے جو علم سے اور ادب سے نہ آشنا ہے توجہ ہے نا تو یہ ظاہر ہے میرے بھائی نے مسلسل گزارشات کی میں بھی ظاہر سن رہا تھا بیٹھا ہوا تو اپنے نوجوانوں کو یہ ایک ہدایت بڑے بھائی کی طرح ایک ہدایت کرنی ہے کہ جتنا علم حاصل کر سکتے ہیں کر لیجیے جتنا ادب حاصل کر سکتے ہیں کر لیجیے اس لیے کہ شاعر آل محمد علم اور ادب ہی تو ہے نا مطلب علم کی بنیاد پر سب کچھ ملتا ہے اگر علم نہیں ہے تو کچھ نہیں اور علم کی جو بنیاد ہے وہ تقویٰ ہے پوری توجہ رکھیں اب یہ بات میں اسی انداز میں شروع کروں گا علم کی بنیاد تقویٰ ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں قدرت کی پکار کر کے آئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب ان کی ہادی ہے جو متقی ہے آپ کو سلام رکھے پوری توجہ رکھیے گا مطلب یعنی کتاب کا علم ان پر کھلے گا جو صاحب تقویٰ ہوں گے جو
جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو باکردار ہوں گے. توجہ کرنے ادھر بتایا، جو باکردار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے. آپ نے نص قرآنی کے حوالے سے بھی کہا، میرے بہت سارے احکامات ہیں، میں ان سب کو لے کر چلوں گا. جو پرہیزگار ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جو طاہر ہوں گے، جو اپنے کرداروں کو بھی پاک رکھیں گے، اپنی زبان کو بھی پاک رکھیں گے، اپنے سوچ کو بھی پاک رکھیں گے، انہیں ہی پوری توجہ در مطلب انہیں ہی کتاب کی ہدایت ملے گی. اور صرف کتاب کی ہدایت ہی نہیں، یہ وعدہ تو اللہ نے ابراہیم جیسے نبی سے اس وقت لیا تھا کہ جب ابراہیم کو امامت ملی ہے یہ کہہ کر کہ ہم آپ کو ناس کا امام بناتے ہیں، ہم آپ کو ناس کا امام بناتے ہیں، تو پھر فوراً پلٹ کر ابراہیم نے کہا تھا مالک ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت میں جائے گا؟ تو آواز قدرت کیا آئی تھی؟ لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہد ظالموں سے نہیں ہوگا. یعنی پتہ یہ چلا امامت امت میں نہیں جائے گی، ذریت میں جائے گی. سلامت رہیے، آپ کو سلامت رہیے. توجہ ہے حضرت، انہیں جائلو انہیں جائلن درد بھیج دیجئے اللہ تعالی محمد، مل کر درد بھیجئے نا اللہ تعالی محمد. انہیں جائلوں کا للناس امام. اچھا قبلہ عجیب بات ہے، یہاں ذرا سا ٹھہریے. امامت، اچھا یہاں ابراہیم نے دعا کیا کی؟ جیسے ہی امامت ملی دعا کیا کی؟ اعلیٰ ومن ذریتی، کیا یہ میری ذریت میں جائے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہے اس سے ہمارا عہد نہیں. یعنی پتہ یہ چلا بات ذریت کی ہو رہی ہے، ابھی امت کی ہو ہی نہیں رہی. ذرا ذرا سفر کرنے والا آپ کا سلام رکھے گا بھائی، بات ذریت کی ہو رہی ہے، ابھی امت کی بات ہو ہی نہیں رہی. یعنی یہاں سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ امامت جو جائے گی وہ ذریت میں جائے گی، امت میں نہیں جائے گی. اور قدرت کیا کہہ رہی ہے؟ جو ذریت میں بھی ظالم ہوگا اس سے عہد نہیں ہے. ذرا ذرا سے مرحب کو غور کرتے چل جائے گا. درود بھیجیے حضرت علی محمد پر. توجہ ہے آپ کا حضرات کی حضور؟ کہاں جائے گی؟ ذریت میں، امت میں نہیں. جملہ کہوں، امت مقتدی تو ہو سکتی ہے، قائد نہیں ہو سکتی. ذرا ذرا سا بات کریں بھئی، مقتدی تو ہو سکتی ہے، قائد نہیں ہو سکتی. قائد وہ جو خدا والا قائد ہے، سیاسی قائد جسے چاہے بناتے چلے جاؤ. توجہ ہے، سیاسی قائد بھائی اب سیاسی حوالے سے تو سیاسی شہید بھی ہوتے ہیں، حالانکہ چور ہے پھر بھی سیاسی شہید، ڈاکو ہے پھر بھی سیاسی شہید. اسی طرح قائد ہے، سیاسی قائد ہے، حقیقی قائد نہیں ہے. حقیقی قائد کون ہوگا؟ پوری توجہ رکھیے گا. یہاں سے تھوڑا سا جناب ابراہیم کو دیکھنا پڑے گا کہ ابراہیم کو امامت ملی کس وقت. قرآن مجید کے اعتبار سے پہلی امامت جناب ابراہیم کو عطا ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ انہیں جائلوں کا للناس امامہ، ہم آپ کو ناس کا امام بنا رہے ہیں. لیکن کب؟ وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابتلا میں مبتلا کیا. کچھ کلمات سے غور کر لینا. مفسرین نے لکھا کہ وہ ابتلا کیا تھی؟ وہ امتحانات تھے، ہجرت تھا، اکیلا پن تھا، یہ سارا تھا. جناب اسماعیل کے معاملات ہیں، ذبح کرنا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ پوری توجہ رکھیے گا. یہی جب ابتلا کیا گیا، یہ تو مفسرین کی کہانیاں ہیں کہ یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا. لیکن جب میرے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام پوری توجہ رکھیے گا. چھٹے معصوم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایسا معاملہ کیا ہوا تو معصوم نے فرمایا، پوری توجہ، کہ ابراہیم کو اللہ نے نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا. نبی بنانے سے پہلے عبد بنایا، پھر رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا، پھر خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا،
اور جب یہ سارے عہدے جمع ہو گئے پھر کہا میں آپ کو ناس کا امام بنا رہا ہوں. سوچے میں کوئی جوش خطابت سے کام ہی نہیں لے رہا. کیا کہا؟ پہلے ابدیت جب اپنے معیار پر اور معراج پر آئی تو نبوت ملی، اور جب نبوت اپنے مرکز پر آئی تو رسالت ملی، اور جب رسالت اپنے تمام تر مراحل طے کرتی ہوئی شجرہ طوبہ تک پہنچی تو پھر خلت نصیب ہوئی، خلیل بنایا. آپ نے غور نہیں کیا قبلہ، یعنی رسالت کو خلیل بنایا جا رہا ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو، آپ غور ہی نہیں کر رہے بھائی، ذرا سا غور کر لیجیے نا. خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل اللہ کہا گیا ابراہیم کو. لیکن کب ملی یہ خلت؟ یہ خلت ملی ہے جب رسالت ملی ہے. تو اے اللہ کے دوست بننے والوں اور اے اللہ کو اپنا دوست اپنا دوست اپنا دوست کہنے والوں، کم از کم ابراہیم کے واقعی سے سبق لے لیتے کہ اللہ ہر کس و ناکس کو دوست نہیں بنایا کرتا، دوست اسی کو بناتا ہے جو وقت کا رسول ہوا کرتا ہے. سلامت رہیے، مالا آپ کو سلامت رکھے. تو جو ہے نا زور ابھی آپ نے میں سن رہا تھا، آپ نے خلافت میں بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. بہت اعلیٰ میں مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس سے. توجہ ہے نا ذرا. لیکن چونکہ بات امامت پر آ گئی، دیکھیے خلافت جملہ کہوں، خدا نے ہدایت کے جتنے بھی رتبے قائم کیے اس میں سب سے مفضول ترین رتبہ خلافت، سب سے مفضول خلافت ہے. ٹھیک ہے، توجہ رکھیے گا. اچھا میں کچھ چیزیں یہاں چنالی جب آیا تھا تو وہ پڑھ گیا تھا، میں یہ باتیں کچھ پڑھ گیا تھا کہ خلافت سب سے مفضول، لیکن مفضول ہونے کے بعد بھی خلافت اتنی تو افضل ہے نا کہ جس کے آگے ملائکہ سجدہ کر رہے ہوں. توجہ ہے نا زمانہ بھائی، سب سے مفضول رتبہ ہے خلافت کا. ایسا ہی ہے نا جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ 4 ہی خلیفہ ہیں ضرور قرآن مجید، ایسے ہی بالکل ہم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن سے اختلاف نہیں ہے بھائی 4 خلیفہ. تو مفضول پوری توجہ رکھیے گا، مفضول ہوا نا توجہ رکھیے گا. سب سے پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، اور کمال یہ ہے آدم کو نبی پورے قرآن نے نہیں کہا. ٹھیک ہے نا، ایسے ہے نا پورے قرآن میں نبی، ہاں رسول نے کہا آدم نبی تھے تو ہم نے مان لیا آدم نبی تھے، لیکن اللہ نے تو ان کے خلافت کا اعلان کیا تھا. انہیں جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آپ حضرات نے پوری مجلس سنی ہے قبلہ کی، میں تو ذرا سا ایک سہارا لیتا ہوا آگے بڑھوں گا. تو یہ جو کم سے کم رتبہ یعنی ہدایت انسانی کے حوالے سے جو سب سے کم رتبہ ہے اسے خلافت کہتے ہیں. اور اسی خلافت کو اللہ نے اتنا بلند بتایا، اتنا بلند بتایا، اتنا بلند بتایا کہ تمام معصوم ملائکہ کو اس کے قدموں میں جھکایا، اشرف خلائق بھی بنایا، مسجود ملائک بھی بنایا. تو آج زمانے میں خلافت ڈھونڈنے والوں، خلافت کا اگر معیار دیکھنا ہے تو وہ آدم سے دیکھو کہ جس کے سجدے میں ملائکہ پڑے ہوئے ہوں، تو پتہ یہ چلا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو ملائکہ کو پڑھاتا بھی ہے اور ملائکہ اس کے در کے دریوزہ گر بھی ہوا کرتے ہیں. خلافت ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی. اور میرے بھائی نے صحیح کہا تھا، خلافت چننا بھی اللہ کا کام ہے. خلافت یہ امت کا کام ہے ہی نہیں. امت کا کام یہ ہے کہ خلیفہ کی نصرت کرے.
قبلہ میں کیا کروں؟ میں اپنے بھائی منتصر سے بھی کہہ رہا تھا مجھے بلایا کرو تو کم از کم 3 یا 4 مندی سے تو مجھے دیا کرے تاکہ بکھری ہوئی باتیں نہ ہو. تو جو ہے ذرا سے غور کر لیجیے گا کہ اب یہاں خلافت تو سمجھ میں آ گئی لیکن امامت کیا ہے پوری توجہ رکھیے گا. چھٹے معصوم نے کیا کہا؟ عبد بنایا پہلے جناب ابراہیم کو. جب وہ عبد کی پیک پر گئے ہیں تو وہاں انہیں نبوت نصیب ہوئی. جب وہ نبوت کے معراج پر گئے ہیں تو وہاں سے انہیں رسالت عطا ہوئی ہے. اب جب وہ رسالت کی انتہا پر پہنچے مرکزیت پر پہنچے تو خلعت عطا پوری توجہ سے خلعت عطا ہوئی ہے. اور جب یہ سارے رتبے جمع ہو گئے تب جا کر کہا میں آپ کو ناز کا امام بنا رہا ہوں. توجہ ہے توجہ رکھیے گا. تب جا کر کہا میں آپ کو ناز کا امام بنا رہا ہوں. یعنی امامت اتنا بلند رتبہ ہے اتنا بلند رتبہ ہے کہ جس کے زیر تحت رسالت بھی ہے خلعت بھی ہے نبوت بھی ہے ابدیت بھی ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے اسی امامت کے زیر ہے نبوت بھی رسالت بھی نبوت بھی ابدیت بھی رسالت بھی. یہی تو وجہ ہے کہ میرے رسول نے کہا تھا کہ اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے نوح کا تقوی دیکھنا ہے ابراہیم کی خلعت دیکھنی ہے موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہے عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے فَلْيَنْظُرْ علی ابن ابی طالب تو بس وہ میرے علی کو سلام رکھے مولا عزت رحمائے. دیکھیں میں نے آیات اور معصومین کے حدیث سے امامت کی وضاحت کی ہے. امام وہ ہوتا ہے پوری توجہ رکھے گا امام وہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں قرآن نے ایک اور جگہ امامت کی تعریف کی اور وہ یہ کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا گیا ہے. ہر شے کا چاہے وہ چرند ہو چاہے وہ پرند ہو چاہے وہ وحوش ہو چاہے وہ طیور ہو چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ زمین کا طبقات کا علم ہو چاہے وہ ہوا کا علم ہو چاہے وہ فضا کا علم ہو چاہے وہ کہکشاؤں کا علم ہو چاہے وہ ماہ و انجم کا علم ہو چاہے وہ ستاروں کا علم ہو چاہے وہ چاند کا علم ہو چاہے وہ شمس کا علم ہو اوپر چلا جائے چاہے وہ خلاؤں کا علم ہو غور ہی نہیں کر رہے چاہے وہ خلاؤں کا علم ہو چاہے وہ آسمانوں کا علم ہو. اللہ کا امام وہ نہیں ہوا کرتا کہ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو یہ کہہ کے مسئلہ چھوڑ دے ٹھہر جا پہلے بیٹی سے پوچھاتا ہو. ذرا سے بات کرتے چلیے گا. بھائی دیکھیں اللہ کا امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں احصا کر دیا ہے ٹھوک دیا ہے. ہر شے کا علم ہر شے کا علم. آپ غور کر لیجیے حضور ہر شے کا علم. یہی وجہ ہے کہ علی جب 25 سال کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 25 سال کے بعد سبحان اللہ جناب رسول خدا کے مثال 25 سال بعد جب علی ممبر پر آئے تھے تو علی نے ممبر پر آ کر ایک اعلان کیا تھا صلونی اولا انی عالم تلق السماوات والارض. میں زمین کا بھی عالم ہوں میں آسمان کا بھی عالم ہوں. ذرا سا مجھے کچھ چیزیں اپنے نوجوانوں کی نظر کرنی ہے. میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے میں زمین کا بھی عالم میں آسمان کا بھی عالم پوری توجہ رکھیں. تو اب یہاں علم کا معیار کھلا. علم کیا ہے؟ علم وہ ہے کہ جو زمین کا بھی علم ہو آسمانوں کا بھی علم ہو. ایسا ہی ہے جو چونکہ مجھے خصوصی حکم دیا گیا اس لیے میں اس انداز کی گفتگو کر رہا ہوں. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں میں کس انداز کی گفتگو کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے ضرور
ہے آل محمد. توجہ ہے نا محترم. اب یہاں امامت کتنی بلند دکھائی گئی, یعنی نبوت بھی امامت, سبحان اللہ سبحان اللہ, امامت سے نیچے, رسالت بھی امامت سے نیچے, عبدیت بھی امامت سے نیچے, خلت بھی امامت سے, خلت بھی امامت سے نیچے. توجہ ہے نا محترم, یعنی امامت اتنی بلند ہے. اور جو نہ کہو, اب یہاں رسول نے کیا کہا, اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے, نوح کا تقوی دیکھنا ہے, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے, موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہے, عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے, تو ایک علی ابن ابی طالب پر نظر کر لے. یہ سارے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اولی الانبیاء. بھئی یہ سارے اولی النبی ہیں نا, یہ سارے اولی النبی آ گئے. جناب ابراہیم بھی ہے, جناب موسیٰ بھی ہے, جناب عیسیٰ بھی ہے, یہ سارے ہیں. تو اب اگر دیکھا جائے تو یہ سب ریپرزینٹ کر رہے ہیں اب سے اپنے سے مفضول انبیاء کو. جتنے بھی ان سے مفضول انبیاء ہیں انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جب یہ انہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو یہاں بات طے ہو گئی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جتنے نبی ہیں ان سب کی صفات سامنے آ رہی ہے. اب غور کر لیجیے گا تو دیکھ لیجیے گا کہ امامت کتنی بلند ہے. رسول نے کیا کہا, جس نے آدم کا علم دیکھنا ہے, جس نے نوح کا تقوی دیکھنا ہے, جس نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہے, جس نے موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہے, جس نے عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے, وہ ایک علی کو دیکھ لے. تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ میرا علی بطور امام اتنا بڑا ضرور ہے کہ اگر علی کی صفات بکھر جائے تو ایک کم 1,24,000 نبی بن رہے ہوتے. توجہ ہے نا ذرا 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 سا ان مرحلوں کو طے کرتے ہوئے جائیں گے نا, پوری توجہ رکھیے گا. اور پھر قبلہ کیا کہا اللہ نے, لا ینالو عہد الظالمین, ہمارا عہد ظالموں سے نہیں. ٹھیک ایسے ہی. اب یہ ظلم ہے کیا, بس یہ سمجھا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ماشاءاللہ, ظلم ہے کیا. دیکھیں علماء اور مفسرین نے ظلم کی 3 اقسام لکھی. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جو توجہ ہے. ماشاءاللہ میں نے کہا مجھے حکم دیا گیا, اس لیے میں ذرا خصوصی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ظلم کی 3 اقسام. پہلی ظلم بالشرک, ظلم بالشرک. دوسری ظلم بالناس. تیسری ظلم بالنفس. میں نے کہا میں آج اپنی مزاج سے ہٹ کر گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا حضور, ذرا سا غور فرما لیجیے. ظلم بالشرک, اللہ کے مقابلے پر کوئی دوسرا اللہ لے آنا, یہ ظلم بالشرک ہوا. ظلم بالناس, ظلم بالناس سے کوئی توجہ رکھیے گا. ظلم بالناس عوام کو بھیجا تنگ کرنا, ظلم بالناس لوگوں پر ظلم کرنا, ٹھیک, بھیجا ناحق انہیں سزائیں دینا, یہ ظلم بالناس. تیسرا ظلم بالنفس. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیہ, حسینیہ, یزیدیت, یزیدیت, محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. توجہ ہے اپنا حضرات کی.
بالناس ظلم النفس ظلم بالنفس اور یہ ظلم بالنفس جو ہے وہ سب سے بڑا ظالم توجہ جو ظلم بالناس ہے وہی جو ظلم بالنفس ہے وہی ظلم بالناس پر ابھارتا ہے وہی ظلم بالشرک پر ابھارتا ہے یہ ظلم بالنفس ہے پوری توجہ رکھیے اب ذرا سا میں نے کہا تھوڑا سا غور کیجئے گا یہ جو ظلم بالنفس ہے اس نفس کے بھی 3 درجے سوچے مجھے کوئی نعرہ نہیں چاہیے فی الحال بات کھلے گی تو نتیجے خوبصورت آئیں گے یہ جو نفس ہے نفس بھی 3 ہے نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ سلام رکھیے مولا عزت فرمائے میں نے کہا ایک خصوصی گفتگو ہوگی حضور نفس 3 نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ یہ جو نفس امارہ ہے یہی سب سے خطرناک اس لیے کہ اس نفس امارہ کے لیے قرآن نے کہا کہ ان النفس الامارۃ بالسوء یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے یہ گناہوں پر ابھارتا ہے میں اپنی طاقت لگاؤں گا جب تک یہ ہو ورنہ اور بہت زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ملاب کو سلام توجہ ہے اپنا حضرت کی حبس میں بھی بیٹھا ہوں حبس میں آپ بھی بیٹھے اور جن کے رگوں میں علی کی اپنا ابی طالب کی خوشنمائی موجود ہوتی ہے انہیں دنیاوی حبسوں کی فکر نہیں ہوا کرتی دراصل اس پر ریکارڈ کرتے چل جائے گا اب یہ جیسا ہوتا رہے میں تسلسل سے آگے بڑھوں گا سب سے بڑا ظلم نفس امارہ ان نفس امارہ تو بالسوء یہ جو نفس امارہ ہے وہ گناہوں پر ابھارتا ہے ٹھیک ہے اسی نفس کے ساتھ ایک اور نفس ہے جسے لوامہ کہا گیا لوامہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو گناہوں سے روکتا ہے یہ مشاہداتی بات چل رہی ہے لوامہ وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے روکتا ہے پوری توجہ رکھے گا گناہوں سے روکتا ہے اس لیے مشاہدہ کرے جب بھی انسان کو جرم کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے نہ کر ایسا ہے نا ایسا نہ کر یہ حرکت نہ کر یہ ظلم ہے یہ یہاں خدا کا بھی مجرم ہوگا رسول کا بھی مجرم ہوگا انسانیت کا وہ چوری کرنے جا رہا ہوتا ہے تو بھی آواز اٹھ رہی ہوتی ہے وہ ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوتا ہے تو بھی آواز اٹھ رہی ہوتی ہے یعنی جو بھی وہ غلط کاری کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ نفس کی آواز اسے پکار رہی ہوتی ہے یہ وہ ہوتا ہے جو نفس لوامہ پوری توجہ رکھے گا یہ نفس لوامہ ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے انسان کے ہادی 2 ہوتے ہیں ایک ظاہری ہادی ہوتا ہے ایک باطنی ہادی ہوتا ہے ظاہری ہادی یا نبی ہوگا یا رسول ہوگا یا خلیفہ ہوگا یا امام ہوگا باطنی ہادی جو ہوگا وہ ہوتا ہے جو نفس لوامہ ہوتا ہے اور اسی نفس لوامہ کو جب یہ ٹوکتا ہے تو اسے ہی ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے کہ ضمیر نے روک دیا ضمیر نے اور میں کیا کروں شاعر نے بڑا خوبصورت شعر اس حوالے سے کہا کہ ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے سلامت رکھے مولا عزت فرمائے توجہ ہے نا ذرا ذرا صحیح مسئلوں پر غور کرتے چلے جائے گا پوری توجہ ادھر مسئلہ بھئی یہ جو نفس لوامہ سمجھ میں آ گیا یہ ٹوکنے والا نفس آپ کو غلط کاریوں سے بچانے والا نفس پوری توجہ رکھے گا اب یہی سے انسان کے اندر جنگ شروع ہوتی ہے کہ اب وہ نفس
نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سا قریب لاؤں گا. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. میں دیکھیں نا کہا جاتا ہے شیطان شیطان ابلیس شیطان ہے. شیطان کو کیا تعلق ہے ابلیس سے؟ واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے ابلیس ایک جن ہے بے شک بے شک. اور پورے قرآن میں ابلیس کی آپ کو جمع نہیں ملے گی. نہیں ملے گی. ایک تحقیقی بات بتا رہا ہوں. اب جو تحقیق سننے والے ہیں وہ سنتے رہے. سبحان اللہ. ابلیس کی جمع نہیں ہے, شیطان کی جمع ہے شیاطین. بے شک بے شک. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سبحان اللہ. توجہ کریں بھائی, شیطان کی جمع ہے شیاطین, ابلیس کی کوئی جمع نہیں. جملہ کہو, ابلیس میں اور شیطانوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شیاطین ابلیس کی اولاد ہے. اچھا نہیں ٹھہرے, جملہ پڑھتا ہوں. ابلیس سردار ہے, شیاطین ریت ہے. ٹھیک ہے, اب بات ذہنوں میں بھاجی. ابلیس سردار ہے اور وہ حملہ ہی نفس امارہ پر کرتا ہے. وہ جو اس نے کہا نا میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے لوگوں کو بہکا لے جاؤں گا, وہ دراصل نفس امارہ پر قابض ہوتا ہے اور نفس امارہ ابھارتا ہے گناہوں پر. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. سمجھ رہے بات؟ ماشاء اللہ. بات ذہن کر رہی ہو. اسی لیے کوئی جوش خطابت سے کام ہی نہیں لے رہا. واہ بھائی واہ. بڑے اطمینان سے گفتگو کرتا جا رہا ہوں. نفس امارہ گناہوں پر ابھارنا, ٹھیک ہے, ایسے نفس لوامہ گناہوں سے روکنا. اب جو امارہ کی طرف بڑھ جائے گا وہ نفس امارہ سے, نفس مطمئنہ سے دور ہو جائے گا. اور جو نفس لوامہ کی پکار پر آئے گا وہ اتنا ہی نفس مطمئنہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا. اب غور کر لیں حضور, اور جو جتنا نفس مطمئنہ کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی ابدیت کے مدارس طے کرتا چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابدیت کے مدارج وہ اتنے ہی طے کرے گا جتنا وہ نفس مطمئنہ کے قریب جاتا چلا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ نفس مطمئنہ میں اللہ نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سلام علیکم مولا عزت فرمائے. میں ذرا سی میں نے کہا کہ علمی گفتگو ہے, کھولے گی تو پھر انشاءاللہ گونجیں گے نعروں سے راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اور اس حالت میں کہ میں تجھ سے راضی, تو مجھ سے راضی. سلام علیکم مولا عزت فرمائے راضیۃ مرضیہ, میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. یہ نفس مطمئنہ توجہ ہے, لیکن یہ نفس مطمئنہ پر کب پہنچو گے؟ جب آپ نفس امارہ کو مارو گے. یہی جیسے ٹھہرے اپنے نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے ایک روایت پڑھ رہا ہوں. ہمارا ہے ذرا سے خوش برش ہوئی ہے لیکن ترک کر رہا ہوں. کسی نے علی سے پوچھا, پوری توجہ, کسی نے علی سے پوچھا یا علی یہ جنت کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ جنت فاصلے پر ہے. علی مسکرائے, مسکرا کر کہتے ہیں 2 قدم کے فاصلے. 2 قدم کے فاصلے. پوچھنے والا حیران ہو گیا, یا علی ہماری نگاہ تو میلوں دیکھاتی ہے, ہم سامنے دیکھتے ہیں تو جنت نظر نہیں آتی. ہم دائیں دیکھتے ہیں, سمجھے انشاءاللہ, ہم دائیں دیکھتے ہیں تو جنت نظر نہیں آتی. ہم بائیں دیکھتے ہیں تو جنت نظر نہیں, ہم اوپر دیکھتے ہیں تو جنت نظر نہیں آتی, ہم نیچے دیکھتے ہیں تو جنت نظر نہیں آتی, ہم پشت پر دیکھتے ہیں تو جنت نظر نہیں آتی. جنت ہمیں نظر آ نہیں رہی, آپ کہہ رہے ہیں 2 قدم کے فاصلے پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا. علی پکار کر کہتے ہیں اگر تم
اپنا پہلا قدم اٹھا کر اپنے نفس پہ رکھ دو گے تو دوسرا قدم خود بخود جنت میں جائے گا. ملک کو سلام رکھے. میں بہت شکر گزار کہ اتنا خوش مضمون اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ سنتے چلے جا رہے ہیں. پوری توجہ رکھے گا. تو اب یہاں ظلم بالنفس پوری توجہ رکھے گا. یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے یہی سب سے بڑا مشرک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سے تلاؤں گا میں یہاں تلانا تھا. سب سے بڑا مشرک ہوتا ہی نفس امارہ ہے. اس لیے اور میں نہیں کہہ رہا, یہ تو قرآن کی آیت کہہ رہی. سورہ جاسیہ سورہ جاسیہ میں اللہ نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ غور کرنے کے بعد ذرا سا غور کریں. میں نے بڑی قیمتی آیت پیش کی ہے آپ کے سامنے. سبحان اللہ. کیا تم نے ایسے شخص بھی دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا؟ یعنی وہ معبود حقیقی کے کہنے پر نہیں چل رہا, وہ نفس کے کہنے پر چل رہا ہے. ابھی آپ لوگ پوچھ رہے تھے شرک کیا ہے, تو سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو رد کر کے نفس کی خواہش پر چلے وہ نفس کا عبد تو ہوتا ہے, اللہ کا عبد نہیں ہوا کرتا. سلامت رہیے. ذرا سے ٹھہرے. مجھے کوئی خاص نتیجہ دینا ہے. توجہ ہے. نفس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اسے مار دو, اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لو, بہنوں کے حق مار دو, بھائیوں کا حق مار دو, سلطنت حاصل کر لو, تخت حاصل کر لو, چاہے حقدار کو پیچھے ہٹا دو. توجہ کریں, میں یوں کہہ گیا, اب تو میں کھول رہا ہوں. تخت حاصل کر لو, اصل حقدار کو پیچھے ہٹا دو, تخت حاصل کر لو, سلطنت حاصل کر لو, یہ کر لو وہ کر لو. یعنی جو دنیا میں دولت کمانے کا جیسا بھی راستہ نظر ہے, شہنشاہیت کمانے کا جیسا بھی راستہ نظر ہے, اسے کرتے چلے جاؤ. یہ نفس کی پکار ہے, یہ نفس کے کہنے پر چل رہے ہو. اور جو نفس کے کہنے پر چلتا ہے وہ ہوتا ہے جو عبد نفس ہوتا ہے, عبد الہ نہیں ہوا کرتا. پوری توجہ رکھے گا. اور اس کا مظاہرہ میں دکھا رہا ہوں. ویسے تو پوری محمد رسول اللہ کی ہی حیات اس کا مظاہرہ ہے, مگر ایک مقام ایسا دکھانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہر بات سمجھ میں آتی چلی جائے. توجہ رکھیے گا. ٹھیک, پوری توجہ. واقعہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے. سبحان اللہ. جناب رسول خدا نے تبلیغ شروع کی. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے, تبلیغ شروع ہوئی. اور کیا تبلیغ ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں, تم فلاح پا جاؤ. یہی ہے نا, بس ایک اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تم فلاح پا جاؤ گے. اور تمہارے یہ بت جو ہے وہ جھوٹے ہیں, یہ جھوٹے خدا ہیں. ایسے ہی ہے نا. اب توجہ کریں. اب بھائی اب چاہے جو بتوں کو اللہ مانے وہ بھی گیا, جو علی کو اللہ مانے وہ بھی گیا. ملک کو سلام رکھے. توجہ ہے نا, ذرا سا بہت کرتے چل جائے گا. پوری توجہ رکھے گا. جب یہ اعلان تبلیغ شروع ہوا تو تمام قریش نے پہلے تو چاہا کہ کسی طرح جبرن روکا جائے, لیکن اب کیا کیا جائے کہ قریش سے مقابلے کے لیے
दो हस्तियां सामने खड़ी थी, एक बाप था, एक बेटा था। बाप का नाम अबू तालिब था, बेटे का नाम अली इब्न अबी तालिब था। तो ये है सारे ताइफ के मामला आपने सुने होंगे, जो भी हुआ, किस तरह जनाब अबू तालिब ने भेजा, ये हुआ सारा। अब हजरात के अज़ान में ये सारे वाक़यात हैं कि बाप और बेटा दोनों नासिर रसूल बनकर खड़े हैं। ऐसे ही है ना हुजूर, तवज्जो कीजिएगा, दोनों ही नासिर रसूल बनकर खड़े हैं, बाप भी बेटा भी। तो अब जब उन्होंने देखा कि हमारे साथ मामला ऐसे हो रहे हैं कि हम ज़द-ओ-कोप नहीं कर सकते मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, कि अगर जंग लड़ेंगे तो पूरा बनी हाशिम कबीला खड़ा होगा हमारे सामने। तवज्जो रखिएगा। अच्छा, कमाल ये है कि उस वक्त जब अरब का मामला है तो दो कबीले ऐसे थे जो सरदार थे। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दो कबीले सरदार थे, एक बनी उमैया, दूसरे बनी हाशिम। बनी उमैया के पास सल्तनत थी, बनी उमैया के पास सल्तनत थी। बनी हाशिम के पास काबे की मुतवल्ली थी, कलीद बरदारे हरम थे। गौर नहीं कर रहे भाई, कलीद बरदारे हरम थे। जरा सवाल करे, मैं क्या करूं हुजूर। कलीद बरदारे हरम थे बनी हाशिम, सखाई भी उनके जिम्मे, आबादकारी भी उनके जिम्मे, हरम की आबादकारी भी उनके जिम्मे, सखाई भी, आप गौर ही नहीं कर रहे, सखाई भी उनके जिम्मे, सखाई आप गौर ही नहीं कर रहे। यानी बनी हाशिम वो थे जो इब्तदा से हाजियों को पानी पिला रहे थे, यानी सकाई का शरत था। तो जब उनके पास शरत था, इसीलिए उनके ही कबर यानी अब्बास को सकाई का रुतबा मिला है। सलामत रहिए, मौला आपको सलामत रखिए। तवज्जो है, जरा जरा सा गौर करते चलिएगा, नफ्स को ज़हन में रखिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब उन्होंने देखा कि हम इस तरह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिठा नहीं सकते, अब आए हैं वो लालच देने। वाह भाई वाह, ठीक। अब मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो आपको समझ नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आए हैं वो जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर और आकर कहा, आए अबू तालिब, हम कुछ शराइत पेश करने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके मोहम्मद ने एक नया दीन का ऐलान किया है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो उससे ये कहो कि अगर उसे दौलत चाहिए हम दौलत देंगे, उसे लश्कर चाहिए हम उसे लश्कर देंगे, उसे जायदाद चाहिए हम उसे जायदाद देंगे, उसे फौज चाहिए हम उसे फौज देंगे, हम उसे तख्त चाहिए हम उसे तख्त देंगे, उसे ताज चाहिए हम उसे ताज देंगे, उसे सरदारी चाहिए हम उसे सरदारी देंगे, मगर ये शर्त है कि वो हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे। ये जुमले हैं, हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे, चाहे अपने खुदा की जितनी तारीफ करना है करता रहे। मैं तो तारीफ पढ़ रहा हूँ आपके सामने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाहे अपने खुदा की जितनी तारीफ करता है करता रहे, हमें इससे गरज नहीं है। हम जहाँ 360 बुतों को पूज रहे हैं, वहाँ एक मोहम्मद वाला अल्लाह भी तस्लीम कर लेंगे। हम एक अल्लाह भी तस्लीम कर लेंगे, मोहम्मद वाला। पूरी तवज्जो रखिएगा, दौलत भी मिल रही है, जाह भी मिल रहा है, हशम भी मिल रहा है, इख्तियार भी मिल रहा है, इख्तियार भी मिल रहा है, जंगे भी इख्तियार भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मगर रसूल क्या जवाब दे रहे हैं? ऐ चचा, अगर ये मेरे एक हाथ पर सूरज रख दे, एक हाथ पर चांद रख दे, तो भी मैं ऐलान है कलमतुल हक से बाज नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर रसूल नफ्से अम्मारा को मारकर जमाने को बता रहा था कि रिसालत की खासियत यह होती है कि रसूल तख्त का लालची नहीं
ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا سب؟ اب یہاں محمد رسول اللہ نے اپنی نفس نے تو پکار کر کہا ہوگا نا محمد جاہ مل رہا ہے، حشم مل رہا ہے، دولت مل رہی ہے، دھن مل رہا ہے، تاج مل رہا ہے، تخت مل رہا ہے، اے رسول لے لیجئے، اور کیا پتا وقتاً اس نے یہ بہکایا بھی ہو، اے رسول ابھی لے لیجئے، جب سرداری ہو جائے گی تو سروں پہ تلوار مار مار کر ان سے اسلام پڑھوا لیجئے گا۔ بھئی یہ نفس نے ابھارا ہوگا یا نہیں؟ مشاہدہ کی بات کرو، نفس نے ابھارا تو ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ نے ان تمام باتوں کو رد کر کے نفس کے تماچا مارا ہے۔ خبردار، اور تماچا مار کر بتا تو دیا نا کہ جو بھی اللہ کا ہادی بن کر آتا ہے وہ خلافت کا لالچی نہیں ہوا کرتا۔ توجہ ہے نا ذرا برات کو سلام رکھے ایسے ہی رحمت اللہ، ذرا سے اس پر غور کیجئے گا۔ تو یعنی جو اپنے نفس کو مارتا چلے گا وہی امامت کا عہدہ پا سکتا ہے۔ اس آپ غور ہی نہیں کر رہے کہ بھائی اچھا ٹھہرے، آپ ذرا سے اور غور کرنا۔ بھائی محمد رسول اللہ نے ضرب ماری ہے نا، نفس کو مارا، نفس امارہ کو مارا یا نہیں مارا؟ مارا نا کھلا، نفس امارہ کو مار دیا، اور نفس امارہ کو مار کر اچھا یہاں نفس امارہ کو مارا ایسے دوسری طرف پوچھ کر اچھا میں کیا کروں؟ آپ کچھ آیت پیش کرنی پڑے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کی بہترین مثال محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے، سیرت ہے، ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا؟ اسوہ سیرت رسالت کو دیکھتے چلو۔ اب سیرت رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ رسالت تخت کی لالچی نہیں ہوتی۔ آپ غور کرنے کے لا اصل ایک ٹھہریں، میں کچھ اشارے دینا چاہ رہا ہوں، آپ اس تک جا نہیں رہے۔ دیکھیے جہاں خدا نے یہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہیں اس نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں ان سے کہیے کہ مجھ رسول کی سیرت کے مطابق عمل کرے، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ اللہ محبت کرے گا کب؟ جب سیرت رسالت، آپ غور کر لیجئے گا حضور، سیرت رسالت پر عمل کرنے پر یہ آپ محبوب خدا بنیں گے نا۔ تو اب مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ سیرت رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی رسول کا ماننے والا، نہ رسول تخت اور اقتدار کا لالچی ہوتا ہے، نہ ہی اس کا ماننے والا، سچا ماننے والا تخت اور اقتدار کا لالچی ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی 25 سال تک خاموش کیوں رہا؟ وجہ یہ تھی کہ علی کو نفس ابھار رہا تھا، علی رسول کی طرح نفس کو مار رہا تھا۔ علی نے خلافت کی طرف قدم بڑھائے ہی نہیں۔ اب بات آپ کے سمجھ میں آئی نا، علی نے خلافت کی قدم بڑھائے ہی نہیں۔ کیوں نہیں بڑھائے؟ اس لیے نہیں بڑھائے کہ علی جانتے تھے کہ میں اللہ والا خلیفہ ہوں، اور اللہ والا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ اگر منبر پر ہو تو بھی ہلاکت سے بچاتا ہے، زمین پر ہو تو بھی ہلاکت سے ہے۔ توجہ ہے نا؟ پوری توجہ رکھتے چلے گا۔ یعنی جو اپنے نفس کو مسلسل مارتا چلا جائے گا وہ نفس لوامہ کی طرف جائے گا، اور نفس لوامہ سے وہ نفس مطمئنہ کی طرف جائے گا۔ اور نفس مطمئنہ وہ کون سے نفس ہوتے ہیں جو مطمئنہ کی منزل پر آیت سے کھولیں؟ وہ نفس ہوتے ہیں کہ جب رسول کی اطاعت میں اور نفس کی مخالفت میں اپنی جانیں وار دیتے ہیں۔ جو اطاعت رسول اور
خلاف نفس جو اپنی جان وار دیتے ہیں. ابھی بھی نہیں گئی توجہ آپ کی بھائی. شب ہجرت سبحان اللہ رسول نے کہا علی سونا ہے. توجہ کریں حضرات محترم, میں تو مشاہدہ دکھا رہا ہوں نا. علی سونا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایسا ہی ہے, علی سونا ہے. حالانکہ علی ساری رات کا نمازی. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں اسی. سارے رات کے نمازی تھے علی. 2000 تکبیروں کی آواز ہر شب علی کے حجرے سے اٹھتی تھی. ایسے ہی ہندو روایتوں میں 2000 تکبیروں کی آواز. ساری رات کے نمازی تھے علی. یہاں 40 لٹکتی ہوئی تلواروں کے درمیان سونے کا کہا جا رہا ہے. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. اور چل لینا 40 لٹکتی ہوئی تلواروں کے درمیان سونے کا کہا جا رہا ہے. موت کے منہ میں بستر سجایا جا رہا ہے اور کہا بھی یہ جا رہا ہے سو جاؤ. یہ نہیں کہہ رہے کہ سونے کی ایکٹنگ کرو. ذرا ذرا صبر کرے نا بھائی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ سونے کی اداکاری کرو. یہ کہا جا رہا ہے سونا ہے, اور سونا بھی رسول جیسا. سونا بھی رسول جیسا, جیسا رسول سوتا ہے ویسے سونا ہے. ایسے ہی ہے نا. علی نے کچھ نہیں کہا, صرف اتنا پوچھا یا علی یا رسول اللہ, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ کی جان بچ جائے گی میرے سونے سے؟ تو رسول یہی کہتے ہیں علی اگر آپ سو گئے تو میں ہجرت کر جاؤں گا. غور کرے نا, سلایا جا رہا ہے علی کو. کہاں سلایا جا رہا ہے؟ بستر رسالت پر. ذرا سا غور کیجئے گا. اب یہاں نفس نے تو پکارا ہوگا نا علی کوئی اور بہانہ بنا دو, جان بچا لو. خدا تھا جو کہنا, ذرا تھا غور کرنا بھائی. نفس نے پکارا ہوگا نا علی جان بچا لو, کوئی اور بہانہ بنا لو. آپ کی جان کا مسئلہ ہے, جان بچنی ضروری ہے. لیکن علی نے تماچا مارا تھا, نفس کو تماچا مارا اور سویا, اور یہ کہہ کر سویا کہ جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ہے ایسی نیند کبھی مجھے آئی ہی نہیں ہے. بس یہ علی کا نفس کو مارنا اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ اللہ اس کے نفس مطمئنہ کا خریدار بن گئے تھا. مجھے چونکہ حکم دیے گئے تھے اس لیے اس حوالے سے اصول کا تجزیہ جا رہا ہوں, پوری توجہ رکھیے گا. یعنی نفس کو مارا ہے نا, نفس کو مار کر مطمئنہ کی منزل پر. اب یہ ظاہری بات ہے, حقیقتاً تو نہ ان کے پاس نفس امارہ ہے. توجہ ہے نا جب تو مسئلہ ان کا اور ہے, حقیقتاً تو بات اور ہے, لیکن زمانے کو بھی تو سمجھانا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ قائد ہے. بھائی ایک مقتدی یہ کہہ تو سکتا ہے کہ مالک تو نے ہمارے قائد کو نہ نفس امارہ دیا نہ نفس لوامہ دیا, تو وہ تو خطاؤں سے پاک ہوگا ہی نا. ہماری مجبوری ہے, امارہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی نفس امارہ رکھا اسی لیے گیا ہے کہ دوانے کو بتایا جا سکے اور دکھایا جا سکے. تو نفس امارہ کا شکایت ہم سے نہ کرو. میرے جو یہ 12 ہادی ہیں یہ بھی وہ ہیں جن کے پاس نفس امارہ بھی تھا اور انہوں نے اس امارہ کو مارا بھی تھا. بکھرا ہوا نعرہ نہیں, نعرہ میں لگاتا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے, نعرہ حیدری. اور آپ کو سلامت رکھے مولا.
مولا عزت فرمائے توجہ ہے نا. اب بات سمجھ ذہنوں میں بیٹھی کہ یہاں اہلیت ظالمین سے مقصد کیا تھا کہ جو ظالم یعنی جو ایک لمحے کے لیے بھی شرک میں نہ آئے اسے امام کہتے ہیں. غور کریں خدا کے لیے میں اتنی بڑی باتیں کر گیا ہوں بھائی کا جو ایک لمحے کے لیے بھی اور اس کا جو اپنے نفس کو اپنا معبود ایک لمحے کے لیے بھی نہ بنائے وہ امام ہوا کرتا ہے. تو اب زمانے والوں ایسے امام ڈھونڈو کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی شرک کی وادی میں داخل نہ ہوئے ہوں. یہاں تو عالم یہ ہے کہ جو بڑے بڑے تھے ان میں بھی کوئی 30 سال تک مشرک رہا کوئی 40 سال تھا. سلامت رہیے مولا آپ کا سلام رکھے. توجہ ہے نا تو ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہے اسے امام وقت کہا جاتا ہے. وہ ہوتا ہے جو امامت کا علم بردار ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے جو زمانے کا قائد ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے جو خدا کی جانب سے امام بن کر آتا ہے. امامت یوں نہیں ملتی کہ آپ نے مختلف امامتیں بنا دی. کوئی حدیث کا امام, کوئی رجال کا امام, کوئی تاریخ کا امام, کوئی فلاں کا امام, کوئی فلاں کا امام. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر شے کا علم امام مبین میں ہے. اور جب ہر شے کا علم امام مبین میں ہے تو جو بھی پوچھا جائے گا امام مبین برجستہ جواب دے گا, قرآن سے جواب دے گا. یہی تو وجہ ہے کہ علی نے 25 سال کے بعد منبر پر آ کر کہا تھا نہیں ٹھہر ایک جملہ آیا ہے جو میں جانتا ہوں ذرا دیر ہو گئی لیکن بات آئی ہے تو کرتا ہو جاؤں گا کہ پوری توجہ رکھیے گا. علی نے جب 25 سال کے بعد دوبارہ منبر پر آئے ہیں علی تو وہ یہ کہ احتراماً سیڑھیاں چھوڑی گئی تھی لیکن علی نے کسی کا بھی احترام نہیں کیا. پہلی پر بھی قدم, دوسری پر بھی قدم, تیسری بھی قدم, چوتھی میں بھی قدم. اس مقام پر آ کر بیٹھے جہاں خود رسول بیٹھتے تھے. جہاں رسول بیٹھتے تھے وہاں بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر علی نے کہا جاؤ الحق وزحق الباطل. حق آ گیا, باطل مٹ گیا اور اس کی قسمت میں ہی مٹ جانا ہے. پوری توجہ رکھے گا. یہ کہا ہے کسی دل جلے نے اٹھ کر کہا یا علی کسی کا تو احترام کر لیتے, نہ اس کا احترام نہ اس کا احترام نہ اس کا احترام. آپ نے تو رسول کا بھی احترام نہیں کیا, بس اتنا سننا تھا. علی کہتے ہیں تم اس لکڑی کے تختے کی بات کرتے ہو, میں علی وہ ہوں کہ جس کے قدم دوش رسالت میں آئے ہیں. مولا تمہیں سلام رکھے, مولا عزت کا سمائے. توجہ ہے نا محترم, اس مقام پر اسے کہتے ہیں امام وقت کہ جس کی رضا اللہ کی رضا. اسی لیے اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں کیسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اللہ کی رضائیں خرید لیتا. انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ تو چاہتے ہی وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ان کی رضا اللہ کی رضا, اللہ کی رضا ان کی ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں سر اتارنے تھے تو انہوں نے سر اتارے ہیں, اور جہاں سر اتروانے تھے تو انہوں نے سر اتروائے بھی. کربلا 61 ہجری دین اس نازک مرحلے پر آ گیا تھا کہ جہاں حسین کی نگاہ بصیرت افروز یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ سر اتارنے سے دین نہیں بچے گا, سر اتروانے سے دین بچے گا. میری بات کوئی اور پڑھے گا؟ دو چار جملے سے مسائل کے اس کے بعد آپ حق ادا کیجیے گا. سر اتروانے سے دین بچے گا. تو حسین اپنا سر لے کر
جانے روانہ ہوئے. اور حسین اکیلے نہیں ہیں. حسین کے ساتھ حسین کے وہ اصحاب اور رفقا بھی ہیں کہ جنہوں نے قدم قدم پر اپنے نفس کو مارا ہے. اگر نفس کو نہ مارا ہوتا تو جب حسین نے بیعت کی شرعی تکلیف اٹھا لی، میں تم سے بیعت اٹھاتا ہوں، یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، اور اگر تم قتل ہوں گے تو میری وجہ سے ہوں گے. میں شرعی تکلیف بھی اٹھا رہا ہوں، بیعت بھی اٹھا رہا ہوں، اور اگر جسے جانا ہے وہ اپنی زندگی بچا کر چلا جائے، اور اگر اجالے میں جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو پھر چراغ خیمہ بجھائے دیتا ہوں. شب کے اندھیرے میں جسے جانا ہے خاموشی سے چلا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہو. اب ان ساتھیوں کے نفسوں نے کہا تو ہوگا جانے بچا لو، نہ حق مارے جاؤ گے. حسین کے ساتھ کل کا دن اگر گزرے گا تو پورا دن بھی نہیں گزرے گا، تلواروں کی بھیڑ چڑھ جاؤ گے. نفس نے پکارا تو ہوگا نا، نفس کی پکار، لیکن انہوں نے اس نفس کو مارا ہے اور یہ کہہ کر مارا تھا کہ مولا حسین ایک زندگی تو کیا، اگر یہ ہمیں قتل کرتے، قتل کرنے کے بعد ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، ٹکڑے کرنے کے بعد ہمارے جسد کو آگ لگا دے، آگ لگانے کے بعد راکھ بنا دے، راکھ بنانے کے بعد فضا میں اڑا دے، اس کے بعد بھی جو زندگی اگر ہمیں ملے گی تو حسین ہم تیرے قدموں پہ نثار کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مانا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں نے کہا میں 2-4 جملے پڑھوں گا، زیادہ جملے نہیں پڑھوں گا. حسین ہم تیرے قدموں میں نثار کر دیں گے. آج یہی نہیں، کہیں سے یہ خطاب بھی ہوا تھا کہ حسین آپ کے کہنے پر جنت آپ ہمیں دکھا رہے ہو، جنت کا وعدہ آپ لے رہے ہو، ہماری زندگیوں کی حفاظت کر رہے ہو، لیکن حسین اتنا بتا دو کہ مرنا تو سب نے ہے، ایک نہ ایک دن موت تو آئے گی نا، لیکن اتنا بتا دو کہ اگر قیامت والے دن آپ کی ماں سیدہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے بچے کو تنہا کیوں چھوڑ گئے، حسین ہم ساری زندگی سیدہ کے آگے شرمندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ کہا ہے، سب نے حلف دیا ہے، سب نے ساتھ دیا، عبادت ہے، یہ تو اصحاب ہیں، مرد پھر جنگ و جدال کے عادی ہوا کرتے ہیں، لیکن ہائے کربلا کی خواتین کا جہاد، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ خواتین پر ویسے جہاد نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دین اسلام کو زندگی دینے کا معاملہ تھا، اس لیے ہر خاتون اپنے ساتھ اپنے لخت جگر کی قربانیاں لے کر آ رہی. کیا سن رہے ہیں حضرات؟ ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر حالات ذرا سے بھی برے ہو جائے تو مائیں اپنی آغوشوں میں بچوں کو چھپا لیا کرتی ہے، لیکن سلام ہمارا کربلا کی ماں پر کہ جو اپنے بچوں کو آغوش میں نہیں چھپا رہی، سجا کر میدان بھیج رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مانا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں نے کہا مجھے 2-4 جملے پڑھنے ہیں ماں کے حوالے سے. اللہ رہو جناب زینب نے اپنے بچوں کو بھیجا، جناب لیلا نے اپنے بچوں کو بھیجا، سب کے بچے شعور کی منزلوں میں تھے، مگر ایک ماں ایسی بھی تھی کہ جس کا بچہ شعور کی منزل میں نہ تھا، بلکہ 6 ماہ کا ششماہا